الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهاديين المهديين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب یہاں میر پور خاص سندھ میں اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں۔ چونکہ محفل پاک منصوب ہے پیران پیر دستگیر غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ سے، اسی حوالے سے میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 خطبے میں پڑھی ہے۔ انشاءاللہ انہی دو آیتوں کے تحت کچھ باتیں پیش کروں گا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ سورہ یونس یہ قرآن پاک کی 10 نمبر کی سورت ہے۔ کتنے نمبر کی سورت ہے بولے؟ یہ جو لوگ کچھ مجھے نظر آ رہے ہیں
میں ابھی بات شروع کر رہا ہوں، ابھی سے کہتا ہوں کہ جب ذکر اللہ کے پیاروں کا کرنا تو پھر نخرہ کس بات کا کرنا؟ یہ نخرہ تھوڑی دیر کے لیے اتار کے ایک طرف رکھ دیں، اس نخرے نے کام نہیں آنا ہے، اللہ کے پیاروں کے ذکر اور ان کے دامن نے کام آنا ہے۔ تو سورہ یونس 10 نمبر کی سورت ہے، کتنے نمبر کی بولے؟ 10 نمبر کی، اس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں نے پڑھی۔ آیت 62 ولیوں کی شان بیان کرتی ہے اور آیت 63 ولیوں کی پہچان بیان کرتی ہے۔ 62 ولیوں کی شان کا اظہار ہے اور 63 ولیوں کی پہچان کا اظہار ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے شان سنی بھی بہت ہے، پڑھی بھی بہت ہے، لیکن پہچان کی طرف غور نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چکندر، مچندر، چھچندر اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جو ولی بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے دونوں باتیں سمجھنی ہے، شان بھی پتہ ہونی چاہیے اور پہچان بھی پتہ ہونی چاہیے۔ شان پتہ نہیں ہوگی تو قدر نہیں کرو گے، پہچان نہیں پتہ ہوگی تو غلط جگہ جا بیٹھو گے۔ تو آیت 62 ہے شان والی۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، کہ خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ ولیوں کی شان ہے۔ اچھا، چونکہ تھوڑا سا محفل کا انتظام ایسا ہے کہ اسٹیج پہ آنے کا دروازہ سامنے ہے، تو مہمانوں نے تو آنا ہے اور انہوں نے اسٹیج پہ بھی آنا ہے، اور انتظامیہ نے ان کی عزت افزائی بھی کرنی ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تقریر بھی کرنی ہے اور آپ کو سننی بھی ہے۔ تو آسان حل یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اسی پہ چھوڑ دیں۔ جی، میں چپ کر کے اپنا کام کرتا رہوں اور آپ اپنا کرتے رہیں، اور انتظامیہ کو اپنا کرنے دیں۔ ہمارے سنیوں کی تھوڑی سی مجبوری ہے، وہ کتابوں میں تحقیق کرے نہ کرے ادھر ضرور کرتے ہیں، مکھی بھی اڑی نہ تو چھوڑنے جاتے ہیں، کدھر جا رہی ہے، کہاں بیٹھے گی، کیا کرے گی، جی ہے نا جی۔ تو اب بھائی مہمانوں نے تو آنا ہے، اب اگر ہم بار بار اسپیڈ بریکر لگاتے رہیں گے تو تقریر ختم ہونی پھر صبح 5 بجے۔ اس لیے آپ توجہ ادھر رکھیں، میں آپ کی طرف رکھتا، ٹھیک ہے؟ اور باقی انتظامیہ کا کام ہے توجہ انتظام پہ رکھے۔ ہر محکمے کا اپنا کام ہوتا ہے۔ بجلی والا گیس ٹھیک کرنے آ گیا تو بیڑا غرق کر دے گا، اور گیس والا بجلی کے کھمبے پہ چڑھ گیا تو وہیں چپک جائے گا۔ تو وہ اپنا کام کر، وہ اپنا کرے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اچھا، میری بات ٹھیک کس کو لگی ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اور جو بندہ ٹھیک بات نہ مانے پھر یہ ڈنڈا لایا تو میں اپنے لیے ہوں
لیکن اس سے کوئی اور کام بھی اگر ہو گیا تو ناراض نہ ہونا۔ بڑے کہتے ہیں کہ عزت بندے کی اپنے ہاتھ ہوتی ہے جی۔ چلیں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آیت 62 سورہ یونس کی یہ ہے شان بیان کرنے والی۔ فرمایا اللہ خبردار، ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، جو ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے، غم و حزن سے آزاد۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ اتنی عظیم ہستیاں، نہ خوف ہے نہ غم ہوگا، یہ ہیں کون؟ تو یہاں پہچان قرآن میں بھی ہے، لیکن آقا نے پہچان بیان کی، فرمایا ہم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو بندہ دیکھے تو فقط دیکھنے سے خدا یاد آتا، ان کو دیکھنے سے، تو جس کو دیکھنے سے بانڈ کا نمبر یاد آئے وہ پھر کہاں سے ولی ہوا ہے جی؟ دیکھنے سے خدا یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ سرکار نے بتا دیا ولی وہ نہیں ہے جو دنیا میں لگاتا ہے، ولی وہ ہے جو دنیا سے توڑتا ہے، خالق سے جوڑتا ہے، دنیا سے توڑتا ہے، جس کے پاس بیٹھ کے دنیا بے وقت ہو جاتی ہے، نظر ادھر لگ جاتی ہے۔ اور یہ جو دو لفظ ہے نا اولیاء اللہ، یوں تو لا تعداد مقامات پر احادیث موجود ہے، احادیث کی کتب میں لا تعداد احادیث ہے اولیاء کی شان پر، اور کئی آیتیں قرآن میں اولیاء کی شان پر ہے۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی اور آیت نہ بھی ہوتی، کوئی اور حدیث نہ بھی ہوتی، یہ جو دو لفظ ہے نا اولیاء اللہ، یہ اتنی بڑی شان ہے ولیوں کی کہ قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھو سمجھو بات کو، سمجھے بات یہ ہے کہ اگر یہ مائکی انہوں نے ایسا دیا، دیکھیں یہ دنیا کے عارضی حکمران، یہ دنیا کے عارضی حکمران، محدود حکومت والے، ان کی حکومتوں کو دیکھو، اگر کوئی وزیر اپنی تقریر میں یہ اعلان کر دے کہ فلاں بندہ میرا دوست ہے، فلاں بندہ میرا دوست ہے، اگر وزیر تقریر میں اعلان کر دے تو بتاؤ جتنی اس کی وزارت ہے اس دوست کی ایڑیاں زمین پر لگیں گی؟ یہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلے گا، ہم وزیر کے دوست ہیں۔ اور اگر ملک کا وزیر اعظم یا ملک کا صدر کسی کے لیے یہ اعلان کر دے کہ یہ میرا دوست ہے تو ساری مملکت میں اس کا ایک عجیب ہی حال ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولو، اور گردن نہ ہلاؤ، زبان ہلاؤ، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ عارضی حکومت والے، وزیر نے کہہ دیا محدود حکومت، عارضی حکومت، یہ میرا دوست ہے، سارے ملک میں اس کے دوست کا ایک عجب حال ہوگا۔ پھر سوچو خدا نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس بندے کا کیا عالم ہوگا جن کے لیے اللہ قرآن نے فرمائی ہے میرے دوست ہے، ان کی عظمت کیا ہوگی؟ اللہ فرمائی ہے میرے دوست ہیں۔ اور دیکھو یہ دنیا کے جتنے حکمران ہیں ان کی حکومت محدود ہے، عارضی ہے، بلکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے
تو جب وہ باہر نکلتا ہے تو ایک آفت آ جاتی ہے، گھنٹہ پہلے روڈ بند، 100 گاڑی آگے 100 گاڑی پیچھے، عجیب منظر لگا ہوتا ہے۔ لیکن یہی وزیر اعظم جب کرسی سے اترتا ہے یا صدر اترتا ہے تو دوسرے ملک میں چلا جائے تو فٹ پاتھ پہ چائے پیتا نظر آتا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو اگر صدر یا وزیر اعظم اعلان کرے نا یہ میرا دوست ہے، تو اس کے دوست کا جو ٹیکہ ہے نا وہ صرف اس ملک کی حد میں ہوگا، باہر نہیں ہوگا۔ بولو باہر نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر آئے، ساری کائنات میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا سکہ ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ کے ولیوں کا سکہ ساری کائنات میں چلتا ہے، کیوں نہ چلے؟ وہ اس کے دوست ہیں جو خالق و مالک ہے۔ اگر کسی وزیر سے کوئی کام پڑ جائے تو بندہ دوست کو پکڑ لے نا، دوست کو پکڑ لے تو کام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ وزیر کا دوست ہے۔ بے شک اللہ کسی کا محتاج نہیں، بولو اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہم یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے رب میرے، ان ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے۔ زبان کھولتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں، یہ آنکھیں پتہ نہیں کتنے گناہوں کو دیکھ چکی، یہ کان کتنا حرام سن چکے، یہ پاؤں کتنے حرام کی طرف چلے۔ تو کہتے ہیں مولا ہم کس قابل ہے، ہم کس قابل ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے دوست کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دوست کا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم گناہ گار ہیں، ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ہم نکمے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، مولا ہم برے ہیں مگر دامن خواجہ کا لائے ہیں، ہم برے صحیح، تیرا خواجہ تو اچھا ہے نا مولا، ہم برے صحیح، تیرا داتا تو اچھا ہے نا، ہم برے صحیح، تیرا غوث تو اچھا ہے نا مولا، ہماری برائی کو نہ دیکھ، اپنے غوث کو دیکھ اور ہم پر اپنا فضل فرما دے۔ تو جب دوست کا دامن ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوست کے دامن کے وسیلے سے ہم پر کرم فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہو گیا ہے، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو گئی ہے، ذرا توجہ کرو، میری بات کو سمجھو گے کچھ سیکھ کے جاؤ گے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ ایک کرتا اور ایک شلوار پہننی چاہیے، اصول یہی ہے۔ نارمل کپڑے کیا ہیں جی؟ ایک کرتا ایک شلوار۔ ہمارے ہاں کوئی گلی میں 4 کرتے پہن کے آ جائے نا، یعنی جتنا پہننا ہے اس سے زیادہ پہن لے، ہم کہتے ہیں لو جی ملنگ آ گیا۔ یعنی جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ پہن لیے تو بھی ملنگ ہے، اور سرے سے سارے اتار دیے الف ننگا ہو گیا پھر بھی ملنگا ہے۔ ہمارے یہاں ولایت اتنی سستی ہو گئی ہے، یا تو زیادہ پہن لے پھر بھی ملنگ، سرے سے اتار دے پھر بھی ملنگ۔ بلکہ کوئی بندہ ہو نا وہ 5 6 تسبیحاں گلے میں پہن کے آ جائے، 5 6 تسبیحاں پہنی ہوئی، ہم کہتے ہیں بھی ملنگ ہے۔ اللہ والا آ گیا، گلے میں 5 6 تسبیحاں 10 11 تسبیحاں ڈال دی، ملنگ ہو گیا۔ اور میں کہتا ہوں اگر گلے میں تسبیحاں ڈالنے سے بندہ ولی بنے، اگر گلے میں تسبیحاں ڈالنے سے بندہ ولی بنے، تو
تصویہ بنانے والوں کو تو زمانے کا غوث ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تصویہ بنانے والوں کو تو زمانے کا غوث ہونا چاہیے، وہ تو اعلی عطائے ولایت بنا رہے ہیں۔ بلکہ بدنصیبی ہماری حال یہ ہو گیا کہ کوئی 5 انگوٹھیاں پہن کے بیٹھا ہو نا، ادھر بھی انگوٹھی، ادھر بھی انگوٹھی، ادھر بھی انگوٹھی، ادھر بھی انگوٹھی، 5 انگوٹھیوں کو بابا بیٹھا ہوا ہے، 5 انگوٹھیاں ہاتھ میں چڑھائی ہوئی بابا بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں؟ انگوٹھیاں بھی لوہے کی۔ یاد رکھو، مرد صرف ایک انگوٹھی، کتنی بولو سارے؟ ایک انگوٹھی، اس کا بھی انتہائی وزن 4.25 گرام، کتنا بولو؟ وہ بھی صرف چاندی کی، ایک ہی انگوٹھی، انتہائی وزن 4.25 گرام، وہ بھی صرف چاندی کی، وہ بھی صرف ایک نگ والی، نگ 2 کی ہے تو بھی حرام ہو جائے گا، چاندی کی صرف 4.25 گرام انتہائی وزن، ایک نگ والی صرف ایک ہی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی 2 انگوٹھیاں کی تو حرام ہو گیا، باقی کسی دھات کی، لوہے، پیتل، کانسی، تانبا، کوئی دھات، سونا کچھ نہیں پہن سکتا۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سرکار نے فرمایا کیا بات ہے، مجھے تجھ سے جہنمیوں کی بو آ رہی ہے۔ یہ آپ جاتے ہو اسٹیشنوں پر، درباروں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لوہے کی انگوٹھیاں لے کے 50 100 روپے کی انگوٹھی، اور وہ آپ پہن لیتے ہو، سمجھتے ہو ہم نے پتھر پہن لیا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے یہ جو آپ نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہے یہ آپ کے لیے حرام ہے؟ اور سرکار نے فرمایا جہنمیوں کی بو آ رہی ہے۔ اور یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ یہ بابے یہ 5 انگوٹھیاں پہن کے بیٹھے ہیں، اور طریقہ کار کیا ہے؟ لوہے کی انگوٹھیاں، اگر چاندی کی بھی ہو تو 5 نہیں پہن سکتا، حرام ہے، لیکن ہماری یہ عوام یہ اسے ملنگ مان رہی ہے۔ اب غور کرو، پوچھو تو کہتا ہے یہ پتھر یہ کرتا ہے، یہ پتھر کی یہ تاثیر ہے، یہ پتھر یہ کرتا ہے، یہ پتھر یہ کرتا ہے، یہ پتھر یہ کرتا ہے، اور یہ بابا وہ جو پتھروں پہ بیٹھا ہے یہ بابا تجھے کیا دے گا؟ یہ تو خود پتھروں کے سہارے بیٹھا ہوا۔ بلکہ دیکھو آج حال ہو گیا، ہماری قوم نے پہچانا نہیں، ہماری قوم نے علم حاصل نہیں کیا، اینڈرائیڈ موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا چلانا سیکھ لیا، یوٹیوب سیکھ لی، فیس بک سیکھ لیا، واٹس ایپ سیکھ لیا، پتہ نہیں کون سے سوشل میڈیا کے سافٹ ویئر سیکھ لیے، نیٹ چلانا سیکھ لیا، کمپیوٹر پروگرامر ہو گئے، بڑے بڑے مکینک بن گئے، نہیں آیا تو دین نہیں آیا، نہیں سمجھ آیا تو دین سمجھ نہیں آیا، کہتے میں نے سمجھ نہیں آتی، تجھے کیسے سمجھ آئے گی؟ تو نے ٹائم ہی نہیں لگایا، جدھر تو نے ٹائم صرف کیا اس کا تو مائر ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، کیا یہ اینڈرائیڈ موبائل ماں کے پیٹ سے چلانا سیکھا تھا؟ کیا واٹس ایپ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے؟ کیا یہ فیس بک اور بیڑا غرق کر دے خدا اس واٹس ایپ کا بھی اور اس فیس بک کا بھی، اس یوٹیوب کا، اس نے ہماری قوم کو کہیں کا نہیں چھوڑا، برباد کر کے رکھ دیا۔ میرا سوال ہے کہاں سے سیکھا ہے یہ؟ اسکوٹر چلانے آ گئے، گاڑیاں چلانے آ گئی، کیا کیا کرتب آ گئے، نہیں آیا تو اللہ کا دین نہیں آیا، تجھے دلچسپی نہیں ہے،
تو نے دین صرف اتنا بنا رکھا ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا تو جا کے مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب تویز دے دو، دم کر دو۔ ایک ہے ہومیوپیتھک، ایک ہے ہومیوپیتھک، یہ ڈاکٹری علاج ہے۔ ایک ہے ایلوپیتھک، اس نے نیا نکال لیا اسلام پیتھک۔ بچہ بیمار ہوئے تو دم کرا دو، یا تعویذ لے لو۔ بچے کی شادی کرنی ہو تو دین یاد آیا، وہ بھی صرف نکاح کی ہاتھ کے پیچھے بیڑا ہی ہوا۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ سب کچھ سیکھ لیا، دین کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے کہ دین کو اہمیت نہیں دی۔ آج حال یہ ہے، ایک بابا گلی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، میں نے کہا ہم نے پہچان بھی کرنی ہے، اس قوم کو پہچان بھی سکھانی ہے۔ اس قوم نے پہچان نہیں سیکھی، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتی ہے، قصور اس کا اپنا ہے۔ اس کو چاہیے سبزی، اور یہ چلا موچی کے پاس گیا ہے، تے موچی نو جا کے کہنا ہے کہ کلو ٹماٹر دے دے، 2 کلو آلو دے دے، 3 کلو پیاز دے دے، تے دھنیا پائی تھوڑا سونا کر کے ساوا۔ تو موچی آگے سے کہتا ہے میرے پاس تو ہے نہیں، تو ہٹ کے کہتا لو سارے موچی ایسے ہوتے۔ قصور تیرا ہے، تو گیا کہاں ہے؟ تجھے چاہیے سبزی، تو گھوس موچی کے پاس گیا ہے؟ تجھے اتنی تو عقل ہے کہ کبھی جوتا اٹھا کے درزی کے پاس نہیں گیا کہ بھائی کینچی سوئی دھاگا تیرے پاس بھی ہے، اتنا جوڑا سی لیتا ہے، اتنی سی چپل ہے، یہ بھی سی دے۔ تو چلا گیا نا درزی کے پاس چپل لے کے، وہی چپل چاہ کے تیرا سر پٹ رکھنا ہے۔ تیرے کو کہنا ہے اوے میں تجھے کپڑے سینے والا لگتا ہوں؟ کبھی زندگی میں جوڑا اٹھا کر کپڑے کا کسی موچی کے پاس گئے ہو کہ کینچی تیرے پاس بھی ہے، سوئی دھاگا بھی ہے، اس کو سی دے؟ نہیں، عقل ہے۔ آپ کو پتا ہے موچی کا کام موچی نے کرنا ہے، درزی کا کام درزی نے کرنا ہے، مستری کا کام مستری نے کرنا ہے۔ ایک دین رہ گیا ہے جس کا جی چاہے تھلے پہ بیٹھ کے جو چاہے تبصرہ کرنا پھرے، اس کا کوئی علم نہیں سیکھنا ہے۔ ایک چوکیدار رکھے، چوکیدار اس کا شناختی کارڈ دیکھے گا کون سی جگہ سے آیا ہے، پیچھے کیا اس کا تعلق ہے، بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کتنی تحقیقیں کرے گا۔ ایک ڈرائیور رکھے، ڈرائیور اس کا لائسنس دیکھے گا۔ گلی میں بابا آگے بیٹھ جاتا ہے، نہ پتا پیچھے کیا ہے نہ آگے کیا ہے، پڑا کہاں سے آیا کہاں سے ہے، وہ بیٹھ کے گلی میں وہ لوگوں کی ایمان سے کھیلتا ہے، اور یہ پاگل اس کے سامنے جا کے بیٹھ جاتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہی ہے، آپ ہی ٹھیک کہتے ہیں، اور جس کا ایک تعویذ چل جائے وہ تو زمانے کا غوث بن جاتا ہے۔ میں روحانی علاج کا مخالف نہیں، میں تعویذ یا کام کا مخالف نہیں، روحانی علاج میں خود بھی کرتا ہوں، تعویذ میں خود بھی دیتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پہچان غلط ہو گئی۔ آپ واقعہ سنتے ہو غوث پاک کا، ادھر میں نے کرامت سنانی ہے غوث پاک کی، انہوں نے کرنا کیا ہے، اس کو فٹ کرنا ہے جا کے گلی میں بیٹھے بابے تھے۔ پہچان بھی تو سیکھو، ولی ہے کون؟ آدھی کمر تک بابے نے بال رکھے ہوئے، ملنگ بڑھایا ہوا ہے، پتہ نہ چلے لڑکی آ رہی ہے یا لڑکا آ رہا ہے، بابا بڑھے ہوئے۔ یاد رکھو شریعت نے ایک امتیاز رکھا ہے، مردوں کے بال کندھے سے نیچے گئے تو حرام، بولو مردوں کے بال کندھوں سے نیچے گئے تو حرام، اور عورتوں کے بال کندھوں سے اوپر آ گئے تو حرام۔ یہ امتیاز ہے، عورتوں کے بال کندھوں سے نیچے رہیں گے، مردوں کے بال کندھوں سے اونچے رہیں گے۔
اگر مردوں کے بال نیچے گئے تو مشابہت زن کی وجہ سے حرام ہے، اور اگر عورتوں کے بال کندھوں سے اوپر آ جائے تو مردوں کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہے۔ یہ سیکھنا ہے۔ ہاں یہ سنت ہے کہ بال زیادہ سے زیادہ لمبے کتنے ہوں؟ کندھے کو ٹچ کر جاتے ہو، لمس کرتے ہو کندھے کو، بس خالی یوں ٹچ مارتے ہو، یہ انتہا ہے۔ اس سے نیچے اگر آدھا انچ بھی بال چلے گئے تو حرام ہے۔ یہاں بابوں نے آدھی کمر تک بال رکھے ہوئے، ملنگ بنے ہوئے، اور یہ کیسا بندہ ہے؟ کم از کم بندہ سو جائے، بتقاضۂ بشریت جاگ رہا ہے، بندے سے گناہ ہو گیا اور بندہ سو گیا، اب تو سو رہا ہے نا، اب تو گناہ کا میٹر بند ہونا چاہیے کہ بندہ سو رہا ہے۔ لیکن یہ جو بابا آدھی کمر تک بال رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سو جائے پھر بھی حرام کا میٹر چل رہا۔ بلکہ افسوس، صد افسوس، یہ بندہ کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، پڑھ نماز آئے، حرام کا میٹر چل رہا۔ بلکہ یہ بندہ اگر حج کرنے چلا جائے نا، کر طواف راؤ، حرام کا میٹر چل رہا۔ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کائنات ہست و بود کی سب سے افضل جگہ ہے عبادت کی، پر نماز رہا ہے، میٹر حرام کا چل رہا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ملنگ آگے، بابا آگے، دجال ہے، یہ فریبی ہے، غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ ولی وہ نہیں ہے جو بانڈ کے نمبر بتائے، ولی وہ نہیں ہے جو گلے میں تسبیحاں ڈال کے پھرتا ہے، ولی وہ نہیں ہے جو آدھی کمر تک بال رکھے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، دجال ہے، بچو اس سے۔ اللہ نے جہاں ولیوں کی شان بیان کی ہے وہاں پہچان بھی بیان کی ہے۔ شان سنتے ہو، پہچان بھی سمجھو۔ سنیو، اگر یہ پہچان نہیں سمجھو گے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ سبق آج اللہ کرے سیکھ لو، اللہ کرے تمہاری زندگی میں یہ سبق رچ بس جائے۔ اللہ نے آیت 63 میں پہچان بیان کی۔ ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ جو ملنگ ہو جائے، وہ ان کا حال تو یہ ہے کہ شریعت کا پتہ نہیں، نماز ایک پڑھتا نہیں، بابا بنا ہوا۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میں نے سوشل میڈیا پر کئی ایسے کلپ دیکھے ہیں، بابے کے پاس گیا، ہاں جی بابا نماز پڑھتے ہو؟ کہا نہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں جن کی 5 وقت کی ہے، کسی کی 7 وقت کی ہے، ہماری ہر وقت کی ہے۔ جملے بنائے ہوئے، کسی دی 5 ویلے، کسی دی 7 ویلے، کسی دی ہر ویلے، اور تو چھوڑ ہر ویلے کی، جو سرکار نے 5 وقت کا حکم فرمایا ہے وہ پڑھ۔ نہیں، شریعت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے گروہ کے سردار کہلاتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور والا، لوگ کہتے ہیں شریعت کو پہنچنے کا وسیلہ ہے، ہم پہنچ گئے، ہمیں شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ پہنچ گیا ہے مگر جہنم میں پہنچ گیا۔ کئی ایسے ملیں گے وہ کہتے ہیں ہماری یہاں نہیں ہوتی۔ اچھا جی آپ کہاں پڑھتے؟ کا مدینے میں۔ کہاں پڑھتا ہے بولو، اور آپ بھی تھوڑا بول دو، کہاں پڑھتا ہے؟ اور جی بولو یار، تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ کون کون نہیں تھکا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ آٹا مہنگا ہو گیا، تم نے کون سا روٹی کھانا چھوڑی ہے؟ پتہ کیا کرتے ہو؟ پہلے 3 کھاتے تھے، اب یہ غصے میں 6 کھاتے ہیں، کرو اور مہنگا، ہم اور کھائیں گے۔ تو حال یہ ہو گیا، استغفر اللہ۔ ہم جانا کدھر تھا، ہم جا کدھر۔ مثال لے لو، اس کو تھانہ اسلام آباد ہے، یہ چل رہا ہائی وے کوئٹہ والا، کہتا جی اسلام آباد نہیں ہوتا، پاگل تو چالی ادھر رہا ہے، رستہ ادھر کا ہے۔ کہتے ہیں ہماری
ایسا بابا ہے جو یہاں نماز نہیں پڑھتا. یہ جاؤ منی ایکسچینجر کے پاس پاکستانی پیسے دو اور لے لو سعودیہ کا ریال، 1000-2000 ریال لے لو. اس بابے کو بٹھاؤ کوٹھڑی میں، ہاتھ میں رکھو 2000 ریال اور کہو بابا جی آج پیر کا دن ہے، دروازے سے باہر لگا رہے ہیں کنڈی اور کنڈی میں لگا رہے ہیں تالا. اب یہ اگلا پیر ایک ہو گیا، اس سے اگلا پیر. ہم دروازہ کھولیں گے 15 دن کے بعد، بابا جی پیسے ہم نے دے دیے ہیں. اب جب مدینے میں نماز پڑھنے جاؤ نا تو قریب کسی ہوٹل سے کھانا بھی کھا کے آ جانا. 24 گھنٹے میں آپ کو پتہ نہ چل گیا کہ بابا نماز کدھر پڑھتا ہے تو مجھے پکڑ لے. اور نماز تو مدینے میں پڑھتا ہے، روٹی ہماری توڑتا ہے. کوئی کہتا ہے میں بغداد پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مدینے پڑھتا ہوں. اور دل پہ ہاتھ رکھو، سوچو یار جو مدینے اور بغداد سے بھوکا آ جائے اس کا پیٹ کون بھر سکتا ہے؟ اس کا پیٹ کون بھرے؟ تو نماز مدینے میں پڑھ کے شہنشاہ کائنات کی بارگاہ سے بھوکا جاتا ہے. اور وہاں تو دنیا کا بھوکا نہیں رہتا. جو گئے ہیں ان کو پتا ہے خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا دربار یہ ہے کہ دل میں سوچو یہ چاہیے وہ سامنے ہوتا ہے. نہیں مانتے تو جو ہو رہے ہیں ان سے پوچھو. ادھر خیال آتا ہے یا رسول اللہ آج یہ کھانا ہے، تھوڑی دیر میں سامنے پڑا ہوتا. تیرے کو نہیں ملتا تو اپنے نصیب کو رو، ہم کو تو ملتا ہے. پہلے اپنے کو اس قابل تو کر کے تیری طرف نظر کرم ہو جائے. ہر جگہ دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی، دیکھنے کی بھی جگہ ہوتی ہے. اس قابل تو ہو کہ آمنہ کے لال کی تیری طرف نظر اٹھ جائے. خدا کی قسم جس دن اٹھ گئی تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ نے قرآن میں یہ پہچان بیان کی ہے، سمجھو پہچان کیا ہے. سورہ یونس آیت 62 لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ غم ہوگا. یہ آیت 62 ہے، اللہ نے کوئی دور بیان نہیں کیا. اسی کے ساتھ فوراً آیت ہے آیت 63، اس میں پہچان ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. کون وہ لوگ ایمان لائے؟ پہلی پہچان کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، پوچھ لو کانا یکونو جب پہلے نہیں بند کرنا چاہیے کو کوئی موقع درود پاک پڑھ پانی. اللہ اللہ درود پاک پڑھیں. اللہ شرم آ رہی ہے، میں نے کہا درود پڑھو، اونچا پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بات تو اچھی ہے، بجلی آ گئی ہے، سر پہ شور ختم ہو گیا، مگر بریک مروانے کی بھی تو کوئی جگہ ہوتی ہے نا. ہائی وے پہ بندہ جا رہا ہو 160 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، گاڑی بھی ہو فرسٹ سائیڈ پہ، اس کو بریک مروا دو پھر کی کریے؟ جی چلتی گاڑی 160 میل فی گھنٹہ کی رفتار، گاڑی بھی فرسٹ لائن پہ تم نے بریک کی. پھر پڑھ لو درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ جو ایمان لائیں اور کانا یکونو جب فعل مضارع پر داخل ہو تو معنی ہمیشگی کے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ تقوی اور طہارت پر قائم رہے.
یہ دو چیزیں ہیں. یہ بھی اللہ کا شکر، یہ کان سے شور ختم ہو گیا، سب شکر ادا کرو الحمدللہ. بجلی ہونے اور نہ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے، پر نہ بھی ہو تو ہم سنی چلتے رہتے ہیں، کیونکہ بجلی دنیا کی نہ صحیح عشق رسول کی تو ہے. تقوی اور ایمان، اگر ایمان ہے تقوی نہیں ہے تو بھی ولی نہیں، اور اگر تقوی ہے ایمان نہیں تو بھی ولی نہیں. یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. اور یہ کوئی میں نہیں بیان کر رہا، کوئی محدث مفسر عالم فقیہ بیان نہیں کر رہا، یہ ولی بنانے والا خود اللہ بیان فرما رہا ہے. اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کوئی 1000 رکعت نماز پڑھے یہ تقوی نہیں ہے، کوئی سارا دن تسبیح پھیرے یہ تقوی نہیں ہے. تقوی بقیہ یقین سے ہے، اس کا مطلب بچنا. بچنے کا نام تقوی ہے. کس سے بچنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے. اب بندے نے دن میں 1000 تسبیح بھی پڑھی، 100 رکعت نماز بھی پڑھی، مگر گاڑی سود کی لی ہوئی ہے، یہ متقی ہے؟ یہ پرہیزگار ہے؟ یہ ولی نہیں ہو سکتا. حضرت فارق حق و باطل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، بتائیے تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا کہ امیر المومنین یہ بتائیں، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گزرا ہوں ایسے راستے سے. پوچھا بتائیں کیا کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بدن کو سمیٹا، اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اور ساری جان ساری قوت اس پہ لگا دی کہ کوئی کانٹا میرے کپڑے یا بدن کو نہ لگے. اپنی قوت کے ساتھ میں کانٹوں سے بچا اور بچ کے گزرا. آپ نے فرمایا حضور اسی کا نام تقوی ہے، یہی تقوی ہے. حضرت فارق حق و باطل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ جس طرح آپ نے ان کانٹوں سے بچنے کے لیے اپنی ساری قوت صرف کر دی، اس طرح جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی ساری قوت صرف کر دے تو وہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا. یہ تقوی. جب تک یہ حاصل نہیں بولو ولی ہو سکتا نہیں ہے. اب میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں. دیکھو یہ فانوس لگے ہیں، سرچ لائٹیں لگی ہیں، یہ پوری محفل میں پیچھے تک آپ نے سیور لگائے ہیں. بتاؤ ان کے پیچھے کتنی تاریں لگی ہوئی ہیں؟ بولو او چی بول دو اللہ علیہ، کتنی تاریں لگی ہیں؟ یہ جو چپ بیٹھے ہیں لنگر انہوں نے بھی کھانا چھوڑنا نہیں ہے، ذرا اچھی بولو کتنی تاریں لگی ہے؟ تو ورنہ نا انتظامیہ ذرا آئے کھڑے ہیں بھائی ہمارے، ذرا غور کرو بھائی کون گردن ہلاتا ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے، فوٹو بنا لو اس کا، ٹھیک ہے؟ پھر جب ان کو لنگر دو نا منہ میں نہیں ڈالنے دینا، ان کی گردن میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ گردن میں ڈالو گے نا پھر یہ چیخیں گے او بھائی یہ کھانے کی جگہ نہیں ہے. آپ بولنا پتر یہ بولنے کی جگہ بھی نہیں ہے، جہاں سے بولا ہے وہاں سے کھا. ان کے پیچھے کتنی تاریں ہیں؟ سنی دیکھا لنگر کی بات ہے کیسے بولا ہے. چلو لنگر کی بات آئی یہ بھی کر دیں. جہاز ان کے ڈوبے جن کے پاس لنگر نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، توجہ کرو. کوئی بھی چیز ایجاد ہوتی ہے، آپ نے منطق میں پڑھا ہے، اس کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ واضح کی وجہ کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، واضح کی وجہ کی وجہ سے وہ نام ہوتا ہے.
میں حیران ہوں، کھاؤ جس لیا لنگر کا مطلب کھانا ہے ہی نہیں، لنگر کا مطلب کھانا نہیں ہے۔ قربان اس بات کے جس نے اس فاتحہ کے کھانے کا نام لنگر رکھ دیا ہے، اور لنگر کدھر اور کھانا کدھر، اس نے نام رکھ دیا اس کا لنگر۔ اصل میں لنگر لفظ کس کے لیے بنا ہے؟ اصل میں یہ لفظ بنا ہے، یہ جو پانی کا جہاز ہوتا ہے نا، اس کو جب روکنا ہوتا ہے تو لوہے کے بڑے بڑے وہ کنڈے ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لنگر۔ کیا کہتے ہیں؟ لنگر کا نام ہے، جہاز رک جاتے ہیں نا، کدھر جانا ہے؟ پھر میں کہا دیکھو نا، یہ لنگر ڈالے جاتے ہیں، جہاز ڈوبتا نہیں ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جہاز ان کے ڈوبے جن کے پاس لنگر نہیں ہے۔ سنیوں کا جہاز کیسے ڈوبے؟ سنیوں نے ایک طرف 11ویں کا ایک طرف 12ویں کا لنگر ڈالا ہوا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تمہارے پاس لنگر جن کے پاس نہیں ہے نا، ان کا ڈوبے۔ ہمارے پاس 11ویں کا لنگر بھی ہے، 12ویں کا لنگر بھی ہے۔ عجیب بات ہے، کہتے ہیں جس کھانے پہ فاتحہ پڑھ دی جائے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور ایک بات بتاؤ، پانی ہے، پانی یہ جو پیتے ہو، مجھے دکھاؤ ادھر، یہ پانی ہے، یہ ہم پیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پانی جائز اور حلال ہے یا نہیں؟ اور گردن نہ ہلاؤ، اللہ علیہ زبان ہلاؤ، ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اب اس میں ڈال دوں جائز اور حلال چینی، یہ کیا ہے؟ جائز اور حلال۔ اس میں ڈال دوں جائز اور حلال چینی، تو یہ دو حلال مل کے حرام ہو جائے گا؟ وہ بولتے نہیں، دو جائز مل کے حرام ہو جائے گا؟ نہیں، میٹھا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بولو؟ اور اس میں 2 چمچ میں ڈال دوں شہد، حرام ہو جائے گا اور میٹھا ہو جائے گا۔ ایک جائز حلال، اس میں دوسرا جائز حلال ڈالا، وہ حرام نہیں ہوا، میٹھا ہو گیا۔ اس میں تیسرا جائز حلال ڈالا، وہ اور میٹھا ہو گیا۔ تو 2 جائز حلال مل کے حرام نہیں ہوتے، مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا۔ اب یہ کھانا بھی جائز اور حلال، یہ کھانا بھی جائز اور قرآن پڑھنا بھی جائز، اور میرا سوال ہے کہ 2 حلال مل کے حرام کیسے ہوگا؟ یہ 2 حلال مل کے حرام کیسے ہوگا؟ اور یہ کھانا بھی جائز و حلال، اور یہ قرآن پڑھنا میٹھا، جب کھانے کے ساتھ قرآن ملے گا حرام نہیں ہوگا، شفا بھی ہو جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گا، میٹھا بھی ہو جائے گا۔ یار غور تو کرو، اگر ہمارا مناظرہ ہو جائے عیسائیوں سے، کن سے بولو، اور مولوی آ جائے دوسرے محکمے کا، ہے نہیں، تو وہ کہے کہ کھانے کے سامنے قرآن پڑھو تو حرام ہو جاتا ہے جو دوسرے محکمے کا، تو عیسائی اگر اس کو کہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سمجھنا، عیسائی اس کو کہے تیرا قرآن پڑھو تو کھانا حرام ہو جاتا ہے، جا لے میرے چرچ میں پڑھی ہے کتاب، لے جا، اس کو پڑھ، حرام نہیں ہوگا، شفا ہو جائے گا۔ کیا جواب دے؟ ہر جگہ مرید تو نہیں نا بیٹھے ہوتے حاجی صاحب کہ اس نے ہاں ہاں ہی کرنی ہے، واہ واہ ہی کرنی ہے۔ اگر کوئی سنی ہوگا نا، وہ کہے گا تو میرا قرآن اٹھا کے لے جا، اس کا ایک لفظ پڑھ، دانے دانے میں شفا پیدا ہو جائے۔ ساری باتیں چھوڑو، بتاؤ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا حکم ہے یا نہیں؟ ہلاؤ گردن زور زور سے، تمہاری گردن میں نا 1.5 گھنٹے میں درد نکل جانا ہے۔ میں دیکھو یار ایک بات بتاؤ، میرے ایک بات بتاؤ، اگر آپ کو بندہ اختیار دے دے، توجہ کرو میری بات ہے، آپ کو اختیار دے دے یہ 10 کلو ہے، تو نے 1.5 گھنٹے تک یوں کرنا ہے، 10 کلو تیری مرضی،
یہ چھٹانک ہے، اس کو یوں یوں کرنا ہے، 1.5 گھنٹہ کرنا ہے، دل کرے 10 کلو یوں یوں اٹھا کے کر لے، دل کرے چھٹانک کر لے، کون سا وزن لاؤ گے، ہلکا یا بھاری ہے؟ تو ادھر آپ کی عقل گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے، 10 کلو کا سارے لاتے ہو، چھٹانک کی زبان نہیں ہلتی ہے۔ 10 کلو سارے، اور اللہ کے بندو زیادہ تکلیف ہوگی، ہلکا وزن لاؤ، نہیں تو پھر میں نسخہ ایک اور بتا جاؤں گا، اس سے بھی بڑا سخت ہے، پھر آپ نے ناراض ہونا ہے جی۔ پھر میں نے انتظامیہ کو نسخہ بتا دینا ہے کہ جب کرو نا محفل، یہ فروٹ والوں کے پاس چلے جاؤ، اتنی اتنی پھٹیاں لے لو، اتنی اتنی رسیاں لے لو، ٹیبل لگاؤ دونوں، جو گزرے ٹیبل کے اندر سے گزرو، جو گزرے نا ادھر رکھو پھٹی اور رسی گھما دو۔ اب گردن نہیں ہلائے گی، مرے گا زبان ہی ہلائے گا، گردن تو پھنسی ہوئی ہے پھٹی کے ساتھ۔ اور بولو بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ بسم اللہ شریف کھانے سے پہلے پڑھنی ہے، توجہ کرو میری بات پر، بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور ایسا حکم ہے کہ بالفرض شروع میں پڑھنا بھول جائے تو پھر کیا کرے؟ درمیان میں یاد آیا تو پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اے مولا میں پڑھنا بھول گیا تھا، پر کھانے سے پہلے بھی تیرا نام ہے اور کھانے کے بعد بھی تیرا نام ہے۔ یہ کیوں پڑھنا ہے، وجہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2017، کیا نمبر ہے بولو؟ ہاں یہ نہیں کہاں سے پڑھ گیا کدھر پڑھ گیا، اٹھاؤ کتاب، مسلم شریف حدیث نمبر 2017، سرکار فرماتے ہیں ان الشیطان یستحل الطعام ان لا یذکر اسم اللہ علیہ، توجہ میری طرف رکھو، ان لا یذکر اسم اللہ علیہ، سرکار فرماتے ہیں جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان اس کو اپنے لیے حلال بنا لیتا ہے۔ اگر بسم اللہ شریف نہیں پڑھو گے شیطان کھانے کو حلال بنا لے گا، بسم اللہ پڑھو گے شیطان کے لیے کھانا حرام ہو جائے گا۔ تو بولو بسم اللہ شریف پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، حکم ہے یا نہیں؟ اور جو کھانے پر فاتحہ کو منع کرتے ہیں وہ بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اب ان سے پوچھو بسم اللہ کیا ہے، بسم اللہ شریف کیا ہے؟ سورہ نمل، کون سی سورت ہے بولو؟ 27 نمبر کی سورت ہے، 27 نمبر کی، اور اس کی آیت نمبر 30، کیا نمبر ہے آیت کا بولو؟ 30۔ پورے قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ شریف آیا ہے، سورہ نمل 27 نمبر کی سورت آیت نمبر 30، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی جتنی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے نا، وہ سنت کے طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ شروع کرنی ہے، لیکن سورہ نمل 27 نمبر کی سورت آیت 30، یہاں قرآن میں بسم اللہ شریف آیت ہے، تو یہ جو بسم اللہ پڑھنی ہے یہ بھی قرآن کی آیت ہے، بولو یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تجھے نہیں پڑھنی، شیطان کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا ہے تو کھلا، تیرا لگاؤ دگا کوئی سگا، کھلا ساتھ۔ اگر تو نے روز شیطان کی دعوت کرنی ہے کہ بھائی سو بھی ہمارے گھر جانا، کھا بھی ہمارا لینا، تو نہ پڑھا کر بسم اللہ، اور اگر پڑھے گا بسم اللہ شریف تو یہ کیا ہے قرآن کی، اور بولو کیا ہے قرآن کی آیت۔ تو ان سے بندہ پوچھے کہ بندہ کرے کیا یار، ہم تو پھنس گئے کہ بسم اللہ شریف ہے قرآن کی آیت، کھانا رکھ کے بسم اللہ پڑھے تو کھانا حرام، نہ پڑھے تو شیطان گلے پڑ گیا۔ پڑھیں بسم اللہ تو آپ تو کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے بھی کھانا حرام ہو جاتا، فاتحہ پڑھو تو کھانا حرام ہو جاتا، تو ہم بسم اللہ پڑھیں گے، یہ تو قرآن ہے، کھانا حرام ہو جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو شیطان کہے گا۔ تو
پھر کریں کیا؟ تو بولو، کوئی سنی ہوگا نا وہ کہے گا بے شک قرآن ہے، بسم اللہ پڑھو، بولو بسم اللہ پڑھو، حکم ہے۔ یہ جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے یہ بھی قرآن ہے۔ اگر ایک بسم اللہ شریف ایک آیت پڑھنے سے کھانا حرام نہیں ہوتا بلکہ شیطان سے بچ جاتا ہے اور برکت آ جاتی ہے، تو میں بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پوری پڑھ دوں تو کھانے میں اور برکت آ جاتی ہے۔ اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے۔ میں کیا کہنے لگا ہوں؟ صرف بسم اللہ پڑھو گے، صرف بسم اللہ پڑھو گے کھانا شیطان سے بچ جائے گا، ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو گے شیطانوں سے بچ جائے گا۔ بسم اللہ پڑھو گے تو کس سے بچ گیا؟ شیطان سے۔ سورہ فاتحہ پڑھ ڈالو شیطانوں سے بچ گیا۔ بھائی ہم فاتحہ میں کوئی ڈھول نہیں بجاتے، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ بولو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا۔ اور یہ جائز ہے۔ بخاری شریف کون سی کتاب؟ بولو۔ ایک لنگر نے میری لائن ادھر کر دی، لیکن کوئی بات نہیں، یہ درمیان میں بندہ ہائی وے جا رہا ہوتا ہے نا، کہیں رستہ بند ہو تو یوں گھوم کے پھر ہائی وے پہ چڑھ جاتا ہے، صبر کرو ذرا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 12، حدیث نمبر کیا ہے؟ بولو۔ اور قربان جاؤ لنگر والو، لنگر کی حدیث کا نمبر بھی 12 ہے۔ یہ بخاری میں جو 12 نمبر حدیث ہے نا، 12ویں والو یاد کر لو۔ اس حدیث پہ جو چیپٹر باندھا نا امام بخاری نے، اس چیپٹر کا نام رکھا ہے اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام کا طریقہ ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ ایک بندے نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، مجھے بہترین اسلام بتا دو، بہترین اسلام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو میں بات کر رہا تھا، بات ادھر آ گئی کہ یہ پھر اپنے رستے چڑھ جائیں۔ یہ جو شیور لگا ہے اس کے پیچھے کتنی تاریں لگی ہیں؟ بولو کتنی تاریں ہیں؟ 2۔ اگر گرم تار ہٹا دو، ذرا ٹھنڈی لگا دو، خالی جلے گا؟ یہ ٹھنڈی ہٹا دو گرم لگا دو، جلے گا؟ تاریں 2 ہیں، ایک کرنٹ ہے ایک ارتھ ہے، ایک گرم ہے ایک ٹھنڈی ہے، ایک پلس ہے ایک مائنس ہے یا نہیں؟ یہ 2 تاریں لگیں گی تو یہ بلب چلے گا۔ 1 لاکھ روپے کا 1 کروڑ کا یہاں لا کے فانوس لگا دو، لاکھوں روپے کا شیور لگا دو، تار 1 لگاؤ، بولو جلے گا؟ 2 تاریں لگانی پڑیں گی، ایک کرنٹ والی ایک ارتھ والی۔ اور اگر تاریں 2 لگا دی تو پھر کرنٹ یہ نہیں دیکھتا کہ بٹ ہے جٹ ہے ملک ہے چودھری ہے، وڈیرا ہے فقیر ہے امیر ہے، وہ خاندان نہیں دیکھتا۔ اگر تاریں 2 لگی ہے کرنٹ نہیں دیکھتا کہ بلب 10 روپے کا ہے یا 10 لاکھ کا ہے، 2 تاریں لگے بلب روشن ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ نے بھی روحانیت کی 2 تاریں بیان کی ہے، ایک کرنٹ ہے ایک ارتھ ہے، ایک ایمان ہے ایک تقویٰ ہے۔ یہ 2 تاریں ہیں، یہ 2 تاریں لگنا ضروری ہے۔ اگر تقوی اور ایمان دونوں تارے لگ جائیں تو پھر دیکھا نہیں چاہتا کہ لڑکا امیر کا ہے یا فقیر کا ہے، پھر دیکھا نہیں جاتا کہ خاندانی بٹ ہے یا جٹ ہے، پھر دیکھا نہیں جاتا وڈیرا ہے چودھری ہے یا کوئی مزارہ ہے۔ یہ 2 تارے لگ جائے، کرنٹ کی، ایمان کی تار اور تقوی کی تار، یہ دونوں لگی ہو تو ولایت کی روشنی نکلنے لگ جاتی ہے۔ مگر یہ 2 تارے نہیں لگی تو بولو پھر کوئی ہوا میں اڑتا آئے تو بھی جھوٹا، پانی پہ چلتا آئے تو بھی جھوٹا۔ حدیثوں میں آتا ہے یہ جو دجال ہے نا، دجال
یہ جب آئے گا نا یہ مردہ گدھا زندہ کر کے دکھا دے گا، خرق عادت کام یہ بھی کر کے دکھا دے گا، جادو سے بھی لوگ بڑے بڑے کرتب کر دیتے ہیں، خرق عادت کام کر دینا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ یہ دو تاریں لگی ہوں۔ دیکھو جس کے سامنے بیٹھتے ہو دونوں تاریں لگی ہیں یا نہیں، ایمان میں پورا ہے یا نہیں، تقوی میں پورا ہے یا نہیں۔ عمل تب کرے گا جب علم ہوگا، جب علم ہی نہیں ہے، شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، شریعت پڑھی نہیں ہے، بتائے گا کیا، سکھائے گا کیا؟ ایک بات اور بتاؤ، بات اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے آپ کے، یہ وہ درس ہے اگر میرے بھائیوں کو سمجھ آ گیا بھٹکنے سے بچ جاؤ گے، ورنہ یہاں تو حال یہ ہے جب بابا فرید کا عرس آتا ہے اور لمبے لمبے ہرے ہرے جبے پہن کے ہاتھ میں پیالے لے کے ساتھ میں ڈھول لے کے بابا فرید کا چندہ دے دو، آتے ہیں نہیں آتے یہاں پر، اور گردن لاتے ہو، آتے ہیں یا نہیں؟ آپ دوڑتے ہو جی بابا فرید کا ملنگ آ گیا، ملنگ آ گیا، ڈول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اللہ تمہیں بتا رہا ہے اور میراثی ہے، ملنگ نہیں ہے، میراثی ہے۔ ایک دفعہ میں کھڑا تھا، ایک آ گیا کہا بابا فرید کا چندہ دے دو، میں نے کہا اگر فرید کو میرے 10 روپے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو تو نے فرید کو پہچانا ہی نہیں ہے، اپنے انداز بنائے ہوئے، ایمان کمزور ہو گئے لوگوں کے، علم ہے نہیں، اور بے پڑتے ہیں، 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ بابا فرید پیسے نہیں اکٹھے کرتے تھے، بابا فرید کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے ہاتھ کار والتے دل یار وال، کیا کہتے تھے؟ ہاتھ کار وال، ہاتھ تیرا کام کی طرف دے رہے، دل یار وال، دل محبوب کی طرف لگا۔ کسی سے پوچھا بابا فرید نے چرخہ چلتا ہے تو کیسی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا جی گھوم گھوم گھوم۔ بابا فرید نے کہا تجھے گھوم گھوم سنائی دیتی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہتا ہے تم تم تم۔ یہ سب فریب ہے، یہ تجل ہے، یہ سنیوں کو لوٹنے کے انداز ہے۔ ہم نے ملنگوں کو، چکندروں مچندروں کو ہم نے ولی سمجھ لیا، ہم نے اصل پہچان نہیں کی، ہم غلط راستے پہ چل پڑے۔ اور بتاؤ کیا حضور خواجہ غریب نواز ملنگ تھے؟ بابا فرید ملنگ تھے؟ پڑھو حضور خواجہ غریب نواز جب 5 چکی بیچی، اللہ کی راہ میں وہ باپ بھی خیرات کیا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ گلے میں تسبیحاں ڈال لی، انگوٹھیاں پہن کے ملنگ ہو گئے، قوالیاں کی۔ پڑھو سب سے پہلے خواجہ صاحب چلے اور سیدھا گئے سمرقند اور بخارا، اور سمرقند جا کے سب سے پہلے اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ کیا کیا بولو؟ اللہ کا قرآن، پھر عالم بنے۔ میں موٹی بات کہوں، حضور پیران پر پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں بیٹھے۔ حضور غوث پاک بغداد کے رہنے والے ہی نہیں تھے، بغداد عربی علاقہ، غوث پاک اجمی، گیلان کے اجمی علاقہ، اصل لفظ گیلان ہے، گاف سے گیلان۔ اب عربی میں چونکہ گاف نہیں ہوتا تو کچھ لوگ اس گاف کی جگہ غین پڑھتے ہیں غیلان، بہت سے لوگ کاف پڑھتے ہیں کیلان، اور مشہور زیادہ ہے کہ گاف کی جگہ جیم پڑھتے ہیں جیلان۔ تو حضور غوث پاک تو بغداد کے ہیں ہی نہیں، اور ہیں تو مادرزاد ولی، پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے، اور جب دنیا میں آئے تو روزے رکھ رہے تھے۔ تو میرا سوال ہے پھر وہ بغداد کیا کرنے گئے؟
18 سال کی عمر میں غوث پاک بغداد گئے. کتنے سال کی عمر میں؟ کیا کرنے گئے ہیں؟ مادر ذات ولی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. بغداد کیا کرنے گئے؟ اللہ کا دین سیکھنے. باب العز میں مدرسہ تھا، وہاں عالم بننے گئے تھے. آج بھی غوث پاک کی کتابیں ملتی ہیں. تفسیر جیلانی آتی ہے، غوث پاک نے تفسیر لکھی ہے. یہ بڑے بڑے بزرگ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ، بابا فرید رحمت اللہ علیہ، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ، یہ ملام نہیں تھے، یہ بڑے بڑے عالم تھے. یہاں حال یہ ہے، ذرا توجہ کرو میری بات پر. وہ ایک پیر چلا ہے، میں نے اس کا حال سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. پنجاب میں ایک پیر ہے، پیر، میرے موبائل میں ویڈیو موجود ہے. پورا اٹھ کے مریدوں نے گول دائرہ بنایا ہوا اور درمیان میں پیر ہجروں والا ڈانس کر رہا ہے. اور ایسا ڈانس ہجڑے بھی دیکھ کے سوچتے ہو ہم نے تو تالیوں میں عمر ہی گوائی ہے، فن سیکھا ہے اس بابے نے سیکھا ہے. 2 in 1، پیر کا پیر ہجڑے کا ہجڑا. دل کرے بٹھا کے ہاتھ چوم لو، دل کرے کھڑا کر کے چھوڑ لو، من منا لو، نشہ پورا کر لو. 2 in 1، buy 1 get 1 free. ایک خریدو ایک کے ساتھ ایک فری ملے گا. واہ پاکستانیوں، تمہارے ذوق کے قربان، کون لکھے لاوے تواڈے ذوقاں دے. پیر بھی چاہیے کہ نچن والا. سادہ پیر کس کام کا؟ الیکٹرونکس پیر. بٹن دبایا موڈ 1 بیٹھو آچو ملو، بٹن دبایا موڈ 2 شروع ہو جاؤ جی تماشا. میرے موبائل میں ہے، یہ کام ہے پیروں کا. اوپر سے اس نے پگڑی بھی پہنی ہوئی تو وہ عربی جڑا جبہ پہن دینا ہے، عربی وہ جبہ بھی پہنا، امامہ پہن کے اور جبہ پہن کے ناچ رہا، اور مرید تماش بین بنے ہوئے. توبہ استغفر اللہ. افسوس ہے ہم کدھر چلے. کوئی بہت بڑا عالم آ جائے، کہتے مولوی صاحب آ گئے، جس نے شریعت سکھائی، جس نے دین سکھایا، جس نے جنازے پڑھانے ہیں، مولوی صاحب آ گئے. ایک آ جائے پٹھا کوئی بابا آیا اللہ کا ولی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جس رب نے ولایت دینی ہے وہ رب فرما رہا ہے 2 پہچانے یاد رکھو، ایمان بھی ہوگا تقوی بھی ہوگا. میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھی، ٹائم نہیں تھا میں اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتا. پیر صاحب بیٹھے ہوئے تو آگے کچھ مریدوں نے کوئی 15-20 وہ ٹیم ہے پوری، انہوں نے گھنگرو باندھے ہوئے اور سامنے ناچ رہے، اور لوگوں کو دیکھو پر پیسے تھے. استغفر اللہ. یہ پیری ہے، یہ ولایت ہے، یہ مرشد ہے، یہ لعنتی ہے، یہ دین کو بدنام کر رہا. وہ ایک چلا جی پیر جس کو ہاتھ لگائے اس کو کرنٹ لگتا ہے. پاکستانی آپ ہی پاگل اور پاور ہاؤس بناتے پھرتے ہو. اتنا پیر میں کرنٹ ہے، انہوں لاؤ 2 تارہ سارے پاکستان میں بجلی سپلائی کرو. آپ دیکھو یوٹیوب پہ کرنٹ والا پیر نہ آیا تو مجھے پکڑنا، جس کو ہاتھ لگاتا وہ آگے سے چلنے لگتا. ایسی ہم ڈیم بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. انہوں کو 4 بابے دے دے یار، ایک
4 صوبے ہیں، اس میں ایک بابا کھڑا کرو تو تارا تم اور ضرور وہ بابے کو بیٹھن نہیں دینا، کہا ہماری بجلی پوری نہیں ہوتی، اتنی تیرے پاس بجلی ہے دنیا میں، تو جس کو چاہے کرنٹ ماں لگا رہا ہے، ہمارے کیوں گھر میں اندھیرا ہے؟ یہ سمجھو سنیو سمجھو، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنا سفر کر کے آیا، اتنا تھک رہا ہوں، میں چاہتا آپ کو 2 گرامتے سناتا، 4 نعرے لگواتا، گھر چلا جاتا، پر میں کوئی سکھانا چاہتا ہوں، مجھے درد ہے، میرا سنی بیٹا ہے وہ لٹ رہا ہے، مجھے تکلیف ہے، بازاریوں کے ہاتھوں یہ دھوکہ کھا رہا ہے، ولایت کے نام پر، ملنگی کے نام پر، اس کی جیبیں بھی خالی ہو رہی ہیں، اس کا ایمان بھی خالی ہو رہا ہے۔ مرشد کا کام کرنٹ مارنا نہیں ہے، مرشد کا کام مریدوں کو ڈانس دکھانا نہیں ہے، مرشد کا کام اپنے مریدوں کو مصطفیٰ کریم کی شریعت سکھانا ہے، ان کے دل کو مولا کی طرف لگانا ہے، ان کے دل سے دنیا نکالنا ہے، آخرت کا خوف ڈالنا ہے۔ یہ نہ سیکھا تو ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اگر ایمان بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ ولایت کسبی نہیں ہے۔ ولایت بندہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ عبادت ریاضت کر کے بندہ ولایت کو لے سکتا ہے، نہیں، ولایت وہ بھی ہے جس کو اللہ چاہے گا اس کو ملے گی، کسبی نہیں ہے، کمانے سے نہیں آتی، جس کو اللہ نے ولی لکھا ہے وہی ولی ہے۔ اور اگر ولایت کی شرائط پوری ہیں، ولی ہے، تو پھر جس کو اللہ چاہے کرامت دیتا ہے۔ ہر ولی کے لیے کرامت بھی ضروری نہیں، جس کو اللہ چاہے کرامت دیتا ہے، اور کرامت خرق عادت ہوتی ہے۔ آج ہمارے دور میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو کرامت کو عقل کے ترازو پہ توڑ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو سوشل میڈیا پر لوگ ولیوں کی کرامتوں کی میمز بناتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ میمز بنا رہے ہیں اور کرامت کو عقل پہ تول رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی، یہ نہیں ہوتا۔ کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہیں آتی۔ بولو کرامت کی پہچان ہی یہی ہے، وہ عقل پہ نہیں آئے گی۔ کرامت بھی عقل میں نہیں آتی، معجزہ بھی عقل میں نہیں آتا۔ نبی سے ثابت ہو معجزہ ہے، ولی سے ثابت ہو کرامت ہے۔ مجھے بتاؤ، سورج پھر جائے ڈوبا ہوا واپس آ جائے، عقل میں آتا ہے؟ بولتے نہیں، اچھی بولو، عقل میں آئے گا؟ اور چاند و آسمان پہ اشارہ کرے زمین پہ کھڑے ہو کے کریں ٹوٹ جائے، عقل میں آتا ہے؟ اور درخت چل پڑے، یہ عقل میں آتا ہے؟ پتھر کلمہ پڑے، عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ عقل کی حدوں سے مابرا ہے۔ کنواں ہو سارا کھارا اور آمنہ کا لال اس میں لعاب ڈال دے، سارا میٹھا ہو جائے گا۔ وہ اتنا پانی کنویں کا کھارا اور تھوڑا سا لعاب ڈالو میٹھا ہو جائے، یہ عقل میں آتا ہے؟ یہ ابو جال بھی عقل سے تولتا تھا، یہ ابو لہب بھی عقل سے تولتا تھا، یہ امیہ بن خلف بھی عقل لے کر چلتا تھا۔ کھانا ہو ایک ہڈیا، کتنا بولو، اور ایک پرات آٹا ہو، اور 1500 صحابہ اس میں سے کھانا کھا کے چلے جائیں، اور جب چلے جائیں تو پیچھے سے حضرت جابر ہنڈیا سے ڈھکنا اٹھائیں اور آٹے سے کپڑا اٹھائیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ ان کے آنے سے پہلے جتنا آٹا سالن تھا 1500 کھا گئے، آٹا سالن ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ عقل میں آتا ہے؟ 1400 1500 بندہ ایک ہنڈیا سے کھا لے
کھانے کے بعد ختم ہی نہ ہو. اور میں سوال کرتا ہوں، سالن تو ویسے کا ویسا پڑا تھا، آٹا ویسے کا ویسا تھا، یہ صحابہ کدھر سے کھا رہے تھے؟ یہ صحابہ کدھر سے کھا رہے تھے؟ یہ مصطفیٰ کے کرم سے کھا رہے تھے. حضرت علی کو آشوب چشم ہو، فتح خیبر کا موقع ہو، فتح خیبر کے موقع پر سرکار لعاب لگا دیں، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. حضرت علی فرماتے ہیں، خلافت کے زمانے میں فرمایا، فتح خیبر کے موقع پر سرکار نے مولا مشکل کشا کی آنکھوں میں لعاب لگایا، آشوب چشم تھا وہ ٹھیک ہو گیا. فتح خیبر کے موقع پر مولا مشکل کشا فرماتے اس وقت ڈالا تھا اپنی خلافت کے موقع پر، خلافت کے زمانے میں مولا مشکل کشا فرماتے ہیں وہ دن یاد ہے سرکار نے میری آنکھوں میں لعاب ڈالا. عرض کی جی کا وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آنکھیں چھوڑو علی کے کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا. کھجوروں کے گوشے ہوں، گوشے کھجوروں کا پھل لگا ہوا، اور وہ خود چل کے آئے، قدموں میں آ کے بوسے دے پھر واپس چلا گیا. سمجھ میں آتا ہے؟ عقل میں آتا ہے؟ تو عقل کا ترازو لے کے جائے گا. اور میاں اگر دین عقل ہوتا عقل تو کیا عقل نیوٹن کے پاس نہیں تھی؟ کتنا بڑا عقل مند تھا یہ نیوٹن. بتاؤ گرام بیل کتنا عقل مند آدمی تھا. آج اسی کی وجہ سے یہ جیبوں میں فون ہے. آپ یہ کتنے بڑے عقل مند تھے. اگر دین عقل سے چلتا تو دنیا کا سب سے بڑا پیر نیوٹن ہوتا، سب سے بڑا استاد ہوتا گرام بیل. عقل سے ڈولتے پھرتے ہیں. معجزے کا مطلب ہی یہی ہے جو عقل کو عاجز کر دے. بولو جو عقل کو، معجزہ کبھی عقل میں نہیں آئے گا. اگر عقل میں آ جاتا نا تو نبیوں کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ کہتے جی آپ نے کیا کمال کیا، ہمیں بھی پتہ، یوں کرو یوں کرو، 2 تے کرو، 4 تھلے کرو، 2 ادھر کرو، 3 ادھر کرو تو یہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہم بھی کر لیں گے. معجزہ بھی عقل میں نہیں آتا. کرامت بھی وہ ہوتی ہے جو عقل میں نہیں آتی، وہ بھی عقل میں نہیں آتی. عقل میں آ جائے تو کرامت ہی نہ رہے. اور ایک مسئلہ یاد کر لو پھر آگے بات کروں. سنو، جو بھی معجزہ بن سکتا ہے، تم جو کرو بہت نازک موڑ ہے، بڑی سخت بات ہے. جو چیز نبی کا معجزہ بن سکتی ہے، بولو جو چیز نبی کا، سوائے اس چیز کے، یہ بات یاد کرو. میں ذرا آرام سے بات کروں یہاں پر، بڑا اہم اور نازک عقیدہ ہے. جو چیز نبی کا معجزہ بن سکتی ہے سوائے اس چیز کے جو خاصہ نبوت ہو، جو خصوصیت نبوت ہو سوائے اس چیز کے. جیسے کہ وہی آنا، یہ خصوصیت نبوت ہے. تو جو خصوصیت نبوت ہے اس چیز کے سوا جو چیز بھی معجزہ بن سکتی ہے وہ صدقہ نبی کرامت بھی بن سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور کرامت عقلوں سے نہیں تولی جاتی. سورہ نمل 27 نمبر کی سورت، کتنے نمبر کی سورت بولو؟ آیت نمبر 38 39 40. آیت نمبر کیا ہے بولو؟ آیت 38 39 40. اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، میں اشارہ کرتا. سورہ نمل 27 نمبر کی سورت ہے، آیت 38 39 40. قرآن آپ کے گھروں میں جاؤ کھول کر دیکھو. ایک ملکہ تھی بلقیس، اس کا ایک تخت تھا جو 7 کلو میں بنتا، اور اس تخت کا سائز کیا تھا 80 گز لمبا. کتنا لمبا تھا بولو؟
میں 80 فٹ نہیں کہہ رہا، میں 80 گز کہہ رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ کے گھروں کے مربع چلتے ہیں یا گز چلتے ہیں؟ اسکوائر فٹ۔ ہمارے یہاں کراچی میں گز سے ناپا جاتا ہے۔ 80 گز کے پورے گھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 120 گز پہ بنگلے بنتے ہیں۔ 80 گز، ایک گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں۔ ایک گز میں کتنے فٹ ہوتے ہیں؟ 36 انچ کا ایک گز ہوتا ہے اور 39 انچ کا 1 میٹر ہوتا ہے، یعنی 3 فٹ 3 انچ کا کیا ہوگا؟ میٹر، اور 3 فٹ کا کیا ہوگا؟ گز۔ 80 گز لمبا تھا وہ تخت، 80 گز چوڑا تھا، 80 گز اونچا تھا، 7 کلو میں بند تھا۔ ملکہ جب حضرت سلیمان کی بارگاہ کے قریب پہنچ گئی، یہ نہیں کہ جب چلی، نہیں، جب پہنچ گئی، قریب آئے، تھوڑی دیر میں دربار میں پہنچ جائے گی، تو پڑھو آیت 38 سورہ نمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ایھکم یاتینی بعرشھا، کون ہے جو وہ ملکہ کا اتنا اونچا لمبا چوڑا تخت اٹھا کے میرے پاس آ جائے؟ کون ہے جو وہ لے کر آ جائے؟ کھلی چھٹی جب دل کرے، نہیں، فرمایا قبل ان یاتونی مسلمین، یہ ملکہ میرے پاس آ رہی ہے، یہ میرے پاس پہنچے نہیں، اس کے پہنچنے سے پہلے اٹھا کر لاؤ۔ اب کسی نے یہ نہیں کہا گرے والا سوچے تو صحیح، اس نے خالی آنا ہے، ہم نے پہلے ادھر جانا ہے، پھر اٹھانا ہے، پھر واپس آنا ہے، ہمارا ڈبل سفر، اس کا ایک طرف کا سفر، وہ تو آ رہی ہے اور پہنچ بھی گئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے نہیں کہا، بلکہ قال عفریت من الجن، خبیث جن کھڑا ہوا۔ ان خبیثوں کی طاقت دیکھ لو، اللہ والوں کی آگے آ رہی ہے۔ سرکش جن کھڑا ہوا، کہتا ہے اناتی کبھی حضور تخت چاہیے، میں لے آتا ہوں، کب لائے گا؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہوں، اس سے پہلے لے آتا ہوں۔ اس سے مجلس برخاست ہونا بھی مراد لیا گیا، اور مجلس یا تو عصر تک تھی یا ظہر کی نماز تک۔ حضور آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کھڑے ہو، 80 گز لمبا ہے، 80 گز چوڑا ہے، 80 گز اونچا ہے، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لاتا ہوں۔ حضرت نے نہیں منگوایا، بھائی کام تو ہو رہا ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کام تو ہو رہا ہے، منگوا لیتے؟ نہیں۔ کیوں نہیں منگوایا؟ اور ٹھہر جا، تو بڑا ہوائی جہاز صحیح، ایک راکٹ اور بھی بیٹھا ہوا۔ جب حضرت آصف بن برقیہ، یہ ہیں اللہ کے ولی، کیا ہیں بولو؟ انہوں نے دیکھا بھی حضرت منگا نہیں رہے، شاید اس سے بھی جلدی چاہیے، وہ تھا جن، یہ ہے ولی۔ اور جنوں کی طاقتیں ماننے والوں اور ولیوں کی طاقتیں نہ ماننے والوں، غور کرو، حضرت آصف بن برقیہ ولی، قال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ کھڑے ہو گئے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ کون کھڑے ہو گئے بولو؟ تسی کہو تسمیہ پہننے والا کھڑا ہو گیا، ملنگ کھڑا ہو گیا، چکندر کھڑا ہو گیا، مچندر کھڑا ہو گیا، جبے پہننے والا کھڑا ہو گیا، بال رکھنے والا کھڑا ہو گیا، نہیں، اللہ نے پہچان کیا، بیان کی، کون کھڑا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کھڑا ہوا جسے خدا نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہی میں کب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، علم والا کھڑا ہوا۔ حضرت آصف بن برقیہ کہتے اناتی کا بھی، حضور آپ کو تخت چاہیے، میں لے آتا ہوں، تو کب لائے گا؟ غور کرو، جن لا رہا تھا کھڑے ہونے سے پہلے، بولو جن لا رہا تھا
کھڑے ہونے سے پہلے یہ ولی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہے، یہ کہتے ہیں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکے، آپ نے پلک نہ جھپکی ہوگی، اتنا بڑا تخلا کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ پلک جھپکنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ کس کو کہتے ہیں بولو؟ یہ میں پلک جھپکتا ہوں، کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کے بتا دے 80 گز لمبا، 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 7 کلو کے اندر تالے لگے ہوئے بند پڑا ہوا تھا، صرف دعویٰ کیا۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر دے گا، پاکستان تو ہے ہی دعووں والا، اتوں لے کے تھلوں تک سارے دعوے دعوے دعوے، صرف دعویٰ کیا۔ پڑھو آیت 40، فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی، تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ اب میرا سوال ہے، بتاؤ کہ آصف بن برقیہ نے پتہ پوچھا حضور لانا کدھر سے ہے؟ اور تو کرو، پتہ تو نہیں پوچھا کہ لانا کدھر سے، جانا کدھر ہے۔ اور پتے وہ پوچھتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا، جس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولیوں سے چھپتا کیا ہے؟ پتہ نہیں پوچھا۔ سوچو حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری کی نظر یہ ہے، میرے مصطفیٰ کے درباری صدیق اکبر کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، کیا آصف بن برقیہ نے کہا کہ حضور والا کو 400-500 بندہ بھی میرے ساتھ کر دو، میں اٹھاؤں گا کیسے؟ کوئی تالا چابی والا بھی ساتھ کر دو، ادھر تالے لگے ہیں، کھلے گا کیسے؟ کوئی 16 ویلر ٹرک والا جاننے والا اٹھا کے کیسے لاؤں گا؟ کوئی ماچس کی ڈبی تو نہیں جیب میں رکھ کے لے آؤں گا، 80 گز لمبا، 80 گز اونچا، 40 گز چوڑا، آئے گا کیسے؟ کیا یہ باتیں کی؟ نہیں کی، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں اور کرامت ملی ہوئی ہے، لہذا بس اتنا دور تخت ہے، خالی ہاتھ یوں کرتے ہیں، تخت سامنے پڑا ہوا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی اتنا بڑا تخت پلک جھپنے میں لا سکتا ہے، تو میرے آقا کی امت کے ولیوں کا سردار غوث اعظم بھی 12 سال سے ڈوبا ہوا بیڑا ترا سکتا ہے۔ اب یہ جو عقل پہ تول رہے ہیں نا، ان کو کہو بتاؤ کیا تخت 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا، 80 گز اونچا اس طرح آ جانا عقل میں آتا ہے؟ عقل میں نہیں آتا۔ اگر کوئی غوث پاک کی کرامت پر میمز بنائے اور آپ کو کہے کہ تو عقل میں نہیں آتی، آپ اس کو میسج کرو مبارک ہو تیری عقل کا آنا نہیں کدے، تو ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، تجھے تو سمجھ آنا نہیں، ہم منن والے ہیں، ہماری بھی عقل میں نہیں آتا، تیری عقل میں تو آنا نہیں، تو عقل میں تو ہماری بھی نہیں آتا۔ پھر نیچے لکھنا اور بڑبک کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں آتی نہیں ہے۔ عقل میں آ جائے تو پھر کرامت کس بات؟ آپ کہو گے میں بھی کر لوں گا، یوں بھی ہو جائے گا، یوں بھی ہو جائے گا، تو یاد کر لو کرامت کو عقل کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، وہ عقل سے مابرا ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک کی کرامتیں لا تعداد ہے، بے شمار ہے۔ بزرگوں نے لکھا یہ بات بزرگ ہے جن کی کرامتوں کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ ایک دفعہ ایک عورت حضور غوث پاک کے پاس آ گئی اور کہنے لگی حضور والا یہ میرا بچہ ہے نا، اس کو آپ سے بڑا پیار ہے، آپ سے بڑی الفت ہے، اس لیے میں اسے اپنا حق معاف کرتی ہوں اور آپ کی بارگاہ میں چھوڑ کر جاتی ہوں، اسے قبول فرما لے۔ حضور غوث پاک نے قبول فرما لیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عورت آئی، حضور غوث پاک نے اس بچے کو بزرگوں کے طریقے پر ریاضت اور مجاہدے میں لگا دیا،
کچھ دنوں بعد عورت آئی، اس نے دیکھا بچے کا رنگ پیلا ہو گیا ہے، سوکھ کے کانڈا ہو گیا ہے، اور جو کی روٹی کا بھوسی ٹکڑا کھا رہا ہے۔ بچے سے پیار کیا اور پھر حضور غوث پاک کے پاس ملنے حاضر ہوئی۔